روزے میں اگر آپ غلطی سے کچھ کھا لیں، یاد نہیں رہا کہ آپ کو روزہ تھا اور آپ نے چکھ لیا یا کھا لیا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ یہ دوسرا صحابی کھا رہا تھا تو میں نے اس کو روکا اور یاد دلایا کہ تمہارا تو روزہ ہے، کہ تم نے اسے کیوں روکا؟ کیونکہ اگر یہ بھول کر کھا رہا تھا تو اس لیے اگر کوئی بندہ بھولا ہوا کھا رہا ہے، کھانے کے بعد اسے پوچھیں کہ بھائی آپ کو روزہ تھا کہ نہیں تھا، کوئی آپ کے سامنے کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دے، کیونکہ بے شک اس کو اللہ تعالیٰ ہی کھلا رہا ہے۔ اس عمل سے اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر غلطی سے کوئی چیز کھا لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں اگر آپ غلطی سے کچھ کھا لیں، مطلب ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ کو روزہ تھا اور آپ نے چکھ لیا یا کھا لیا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ہوا جس میں ایک صحابی نے بولا کہ یہ دوسرا صحابی کھا رہا تھا تو میں نے اس کو روکا اور یاد دلایا کہ تمہارا تو روزہ ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے کیوں روکا؟ کیونکہ اگر یہ بھول کر کھا رہا تھا تو اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ کھلا رہے تھے، تو اس لیے اگر کوئی بندہ بھولا ہوا کھا رہا ہے تو اس کو آپ کھانے دیں، کھانے کے بعد اسے پوچھیں کہ بھائی آپ کو روزہ تھا کہ نہیں تھا، تو یعنی کہ وہ غلطی سے کھا رہا تھا کہ جان بوجھ کھا رہا تھا، لیکن کوئی آپ کے سامنے کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دے، کیونکہ بے شک اس کو اللہ تعالیٰ ہی کھلا رہا ہے۔ اس عمل سے اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ دنیاوی کام ہم کر رہے ہیں اور روزہ رکھنا عبادت کیسے ہے؟ روزہ دراصل جو ہے یہ ایک روٹین کو توڑنے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے۔ نماز جو ہے ہم ایک روٹین توڑتے ہیں۔ کیسے توڑتے ہیں؟ ہم بیٹھے ہیں، فون دیکھ رہے ہیں، یہ مووی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی اذان آئی اللہ اکبر، تو اب بندے کو جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یار اللہ بلا رہا ہے، میں نماز پڑھنے جانا ہے، سب کام بند کرنے پڑیں گے۔ آپ کو نماز، آپ کو ٹی بند کرنا پڑے گا، کوئی گیم دیکھ رہے ہیں، بند کرنی پڑے گی۔ اگر آپ مومن ہیں، نمازی ہیں، عبادت کر جاتے ہیں تو آپ روٹین توڑیں گے۔ اب دیکھیں، جو نمازی بندہ ہوگا بغیر وجہ بہت دیر بحث نہیں کر سکتا، بغیر وجہ جھگڑے نہیں کر سکتا، کیونکہ جھگڑالو لوگ جو ہوتے ہیں رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہیں گے، کئی گھنٹہ جھگڑا کریں گے۔ کچھ لوگ تاش کھیل رہے ہیں، کارڈز کھیلیں گے دن رات، یہ پب جی گیم کھیلیں گے دن رات کھیلتے رہیں گے، ویڈیو گیمز کھیلیں گے دن رات کھیلتے رہیں گے۔ نماز اگر پڑھنے کی عادت ہے تو آپ ان سب لتوں میں نہیں لا سکتے۔ آپ 8 گھنٹے کی کرکٹ گیم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ نماز کا ٹائم بیچ میں آئے گا۔ نماز کا ٹائم آئے گا، نمازی بندے کو اٹھنا پڑے گا، اس کو ٹینشن لینی پڑے گی میں نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز ایک روٹین توڑتی ہے، آپ کی روٹین توڑتی ہے۔ اور آپ دیکھیں عشاء کے بعد اس لیے کہتے ہیں کہ دنیاوی کام کرنا جائز نہیں ہے، آپ سو جائیں، آرام کریں، تاکہ عشاء کے بعد جب زیادہ ٹائم ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تم ریسٹ کرو تاکہ صبح فجر کے لیے اٹھ سکو۔ اور اس میں بھی آپ زیادہ دیر بحث نہ کریں، بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو حکم ہے کہ آپ سو جائیں۔ تو روٹین توڑتی ہے نماز۔ آپ کو ایک چیز کی لت لگ رہی ہے اگر، اسے چھڑاتی ہے۔ تو روزہ بھی جو ہے روٹین توڑتا ہے، قسم کا روٹین توڑتا ہے کہ آپ کی کھانے کی ہیبٹ کو چینج کرتا ہے۔ آپ اگر دن میں 4-5 بار کھا رہے ہو، 2 بار کھا رہے ہو، 3-4 بار کھا رہے ہو، تو آپ کی روٹین ختم کرتا ہے کہ آپ نے صبح کھانا ہے اور شام کھانا ہے۔ آپ کی روٹین کو ڈسٹرب کر رہا ہے کہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ آپ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہو، گناہوں میں ملوث ہو، تو روزہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، بہت سارے جائز کام بھی نہیں کر سکتے، تو گناہ کے کام سے بالکل بچو۔ تو آپ کے دل میں اگر ایمان ہے تو اوبویسلی روزہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ یہ سب کام چھوڑ دیں۔ ایک مہینے روٹین توڑیں گے، چھوڑیں گے گناہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور آپ پھر اس کام سے باز آنے کی آپ میں ہمت پیدا ہوگی۔ تو عبادات کا مقصد یہی ہے، روزے کا مقصد بھی یہی ہے، نماز کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ روٹین اپنی چینج کرو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔